کے لیے بھی تو جا، چھوڑنے کے لیے بھی ایک لفظ کی اجازت، ختم میرے رشتے کا مسائل۔ چلیے 28 رجب کو اون محمد کو بلا کے کہا ایک تو تمہارا بابا بیمار ہے، تمہارا گھر میں رہنا ضروری ہے، میں کسی ذاکری کا ذمہ دار نہیں، میں مقتل کا ضامن ہوں۔ اون محمد مدینے سے ساتھ نہیں گئے، میں پوری ذمہ داری مقتل کی قبول کر رہا ہوں، پوری ذمہ داری قبول کر رہا ہوں۔ اون محمد ایک تو تمہارا بابا بیمار ہے، تمہارا گھر میں رہنا ضروری ہے، دوسرے تم جانتے ہو اکبر کے ہوتے ہوئے مجھے کسی کی ضرورت محسوس ہی نہیں ہوتی۔ 28 رجب کو چلی، 3 شعبان کو مکہ پہنچی، 8 ذی الحج کو کعبے کا مالک احرام توڑ کے باہر نکلا، 9 میل حسین کعبہ سے باہر گئے، پیچھے سے کوئی آہٹ محسوس کی، علی کی بیٹی نے ساتھ والے محمل میں سوار مستورات سے پوچھا پیچھے کون آ رہا ہے؟ کسی بیوی نے پلٹ کے دیکھا، کہا کوئی ایک گھوڑا سوار ہے، اس کے پیچھے 2 اور گھوڑے ہیں، آگے آگے جعفر تیار کا علم ہے۔ اور جوان میں نے آرام سے کہا ہے، تو نے آرام سے سنا ہے، گرز لگا ہے زینب کے جگر پہ، دونوں ہاتھ اٹھا کے دی دعا مانگو اللہ کرے عبداللہ مجھے لینے نہ آ رہا، میں حسین کے بغیر مر جاؤں گی۔ گھوڑے سے نیچے اتر عبداللہ، سلام کیا، حسین کے قدموں کا بوسہ دیا، علی کی بیٹی کے محمل کے قریب آ کے سلام کیا، جواب ملا، آہستہ سے پوچھا ابن ام مجھے لینے تو نہیں آئے؟ نہیں لینے نہیں آیا۔ پھر آپ بیمار ہو، سفر کیوں کیا، کیوں آئے ہو؟ شریعت کا ایک مسئلہ پوچھنے آئے ہو، بس چاند اتنے تک راضی رہنا، پھر زندگی رہی شہادت پڑھوں گا، یہی آخری لفظ، شریعت کا ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہوں۔ ابن ام آپ خود فقہ جانتے ہو، مجھ سے کیوں پوچھنے آئے ہو؟ کہا بس تجھ سے پوچھنے آیا ہوں، جب کوئی سردار کسی بڑے کام کے لیے گھر سے نکلے اور یقین ہو کہ اسے نظر لگ جائے گی، پھر اسے نظر سے بچانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ تڑپ کے محمل پہ علی کی بیٹی نے کہا یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے، اس کا صدقہ اتار دے۔ زینب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے عبداللہ نے کہا تیرا حسین جو دین بچانے جا رہا ہے، تو نے کوئی صدقے کا انتظام کیا؟ علی کی بیٹی نے کہا میں جلدی میں آ گئی، میں صدقہ نہیں لا سکی، تو رو نہ رو، میں منبر چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں جلدی میں آ گئی، میں صدقہ نہیں لا سکی۔ عبداللہ نے کہا گھبرا نہ، میں صدقے کا انتظام کر کے آیا ہوں۔ عبداللہ نے کہا انتظام کر کے آیا ہوں۔ زینب نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، عبداللہ نہ کوئی اونٹ، نہ کوئی گھوڑا، نہ کوئی بکرا، نہ کوئی سامان، کیا انتظام کر کے لائے ہو؟ پیچھے سے دونوں ہاتھ کھولے، میں کہا کر دوں جو بندہ اس وقت پہ رو نہ سکے وہ معافی مانگے گناہوں کی، ایک میں اون کا ہاتھ، ایک میں محمد کا ہاتھ، زینب کے سامنے دونوں بیٹے کھڑے کر کے ہاتھ باندھ کے کہا جب حسین پہ مشکل بنے ایک اپنی طرف سے صدقہ، ایک میری طرف سے صدقہ کر دینا۔ محمل سے نیچے اتری زینب، بیٹے 28 رجب کو ماں سے جدا ہوئے تھے، جملہ میں آخری پڑھ رہا ہوں، اگر تم ماتم کر سکے موئی مرد نہ روئے، یہ ماں کے ماتم کا جملہ ہے، سنو گے اگر سمجھ آ جائے۔ بچوں کو یقین تھا رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعد، ذی الحج، 5 مہینے 12 دن بعد بچوں نے ماں کو دیکھا، بچوں کو پتا تھا ماں سینے سے لگائے گی، ماں منہ چومے گی، ماں بال ٹھیک کرے گی، ماں کپڑے بدلے گی، بچے اما اما کر کے ماں کی طرف دوڑے، ادھر زینب کے قریب آئے، ادھر علی کی بیٹی نے دونوں ہاتھوں سے ہٹا کے کہا اونا محمد تم نے باپ سے نہیں سنا، تم حسین کا صدقہ ہو، میں سید زادی ہوں، ہم صدقے کو ہاتھ نہیں لگایا کرتے، ماتم کرنا یار۔ علی کی بیٹی نے کہا اونا محمد تم نے اپنے باپ سے نہیں سنا، تم میرے حسین کا صدقہ ہو اور میں سید زادی